أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے بہت بالا اور برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں. بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. سورہ نمل کی 62 سے لے کر کے 64 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. 62 نمبر کی آیت کل بھی تلاوت کی گئی تھی، جس میں کل میں نے آپ کے سامنے دعاؤں کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ مظلوم اور بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. مجبور اور بے کس جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بے قراری کو، اس کی پریشانی کو، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. 62 نمبر کی آیت میں ایک بات جو کل ذکر کرنی تھی وہ رہ گئی تھی، وہ بات یہ ہے اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو یکے بعد دیگرے بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری جو ہے مصلحتیں پوشیدہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو ایک ہی مرتبہ زمین پر پیدا کر دیتا، انسانوں کا زمین پر رہنا، سانس لینا، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے، ایک ملت کے بعد دوسری ملت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کو پیدا کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ قیامت تک چلتا رہے گا. اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ سارے انسانوں کو پیدا کر دیتا تو زمین پر رہنا، کھانا، بود و باش، مکان، رہنے سہنے کی بڑی تکلیف ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کے ساتھ یکے بعد دیگرے قوموں کو، نسلوں کو زمین پر بھیجا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے. سمندر کے اندھیروں میں راستہ تمہیں دکھاتا ہے، خشکی میں بھی، تری میں بھی. آدمی جب بحری اور سمندری سفر کرتا ہے تو بحری اور سمندری سفر میں ستاروں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. وہاں اس قسم کے انتظامات نہیں ہوتے. پانی کا جہاز ہے یا کشتی ہے، ان سفروں میں جو ماہرین ہوتے ہیں وہ تاروں کو دیکھ کر کے راستے کی سمت کو معلوم کرتے ہیں. اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس دور میں بھی ستاروں کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے. بحری اور جو ہے خشکی سفر میں ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ طے کرتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کو بھی معلوم ہوگا، ہم بھی بچپن میں دیکھتے تھے، رمضان کے دنوں میں تاروں کو دیکھ کر کے سحری کھاتے تھے.
نہ سائرن ہوتا تھا، نہ مائک ہوتا تھا، نہ کوئی انتظام ہوتا تھا. اس زمانے میں اٹھ کر کے بوڑھے پرانے لوگ تاروں کو دیکھتے تھے اور تاروں کو دیکھ کر کے معلوم کرتے تھے اب سحری کا وقت ہو گیا، اور وہ بھی تاروں کو دیکھ کر کے معلوم کر دیتے تھے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تاروں کو بنایا ہے تاکہ بحری اور خشکی سفروں میں تم ان چیزوں کے ذریعے سے راستوں کی سمت معلوم کر سکو. اور پھر اللہ تعالیٰ حکمت نعمت اور بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بارش کو برسانے سے پہلے ہواؤں کو تیز چلاتا ہے. وہ ہوائیں بادلوں کو لیے لیے پھرتی ہیں، اور وہ ہوائیں جہاں پر بارش کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ بادل بارش برساتا ہے. وہ بادل بارش کو برساتا ہے. اور کتنی ضرورت بارش کی کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر بارش اتنی برساؤ. تو ہواؤں کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ بطور نعمت بیان کر رہے ہیں کہ ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ دیکھو ہوا چلی ہے، بادل آیا ہے، اب بارش ہونے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بطور شکایت کہہ رہے ہیں اتنی ساری نعمتیں ہماری طرف سے تمہارے اوپر نازل ہونے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کو تم نے جن چیزوں کو شریک کیا ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بالا اور برتر ہے. اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تم کو مارے گا، پھر تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. اصل میں کفار مکہ کا جو یہ عقیدہ تھا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اسی مجلس میں عرض کیا کہ کفار مکہ کا اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اختلاف ان کا کیا تھا؟ نبوت، رسالت اور آخرت کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے اور آخرت کے بارے میں وہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، پانی کے چند قطروں سے. وہ پانی کا قطرہ جو مادر رحم میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے چند قطروں سے تم کو وجود بخشا. اللہ تعالیٰ کی صناعیت دیکھیے، خالقیت دیکھیے، مالکیت دیکھیے کہ پانی کے چند قطروں پر اللہ تعالیٰ کی ایسی صنعت کاری، ایسی فنکاری کہ پانی کے قطروں پر اللہ تعالیٰ نقش و نگار تیار کرتا، ناک بناتا، آنکھ بناتا، کان بناتا، ہاتھوں کو پیدا کرتا، پیروں کو پیدا کرتا، دماغ کو پیدا کرتا، انسان کے عقل و شعور کو پیدا کرتا. اتنی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پانی کے چند قطروں سے وجود بخشتا ہے. اور پھر اللہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کو متعین کر دیا ہے. دنیا کے اندر 7 ارب انسانوں سے زیادہ انسان روئے زمین پر بستے. 7 ارب انسانوں کے لیے روزی کا انتظام کرنا اختیار کی حد تک. اگر کسی کی ذمہ داری ایک دن دے دی جائے کہ تم ایک دن اختیار کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہر ملت قوم کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو ایک دن کھانا کھلاؤ، پورے اختیار کے لوگ مل کر کے انتظام نہیں کر سکتے اچھی طریقے سے. اور اگر کہہ دیا جائے کہ پورے ضلع کے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی خالقیت دیکھیے، للہیت دیکھیے اور رزاقیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے، جب سے مخلوق کو پیدا کیا ہے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر رکھا ہے. انسانوں کے لیے بندوبست. اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے دیکھو بھائی تم کتوں کے کھانے کا انتظام کرو، سوروں کے کھانے کا انتظام کرو، بھیڑیوں اور درندوں کے کھانے کا انتظام کرو، تو انسانوں کے بس میں نہیں تھا. یہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا. سوراخ میں رہنے والی چونٹیاں، مچھی اور اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے، چھپکلی اور اسی طریقے سے دوسری جو مخلوقات ہیں چھوٹی سے لے کر بڑی تک، ہر مخلوق کی رزق رسانی کا خدا نے وعدہ کر رکھا، اس کو وہ رزق پہنچتا ہے. کوئی مخلوق بھوکی نہیں رہتی ہے، کسی کا پیٹ خالی نہیں رہتا. ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے
کھانے پینے کا بندوبست کر رکھا ہے، رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ کام انسان نہیں کر سکتا تھا، یہ کام خدا تعالیٰ ہی کر سکتا، خدا تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے، قبضے میں ہے۔ انسان کے اگر اختیار میں دے دیا جاتا تو انسان 2 دن 4 دن یہ کام کر سکتا تھا، لیکن پوری قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا یہ انسانوں کے بس میں نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم نے شاید اسی مجلس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا ایک مرتبہ، یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے ایسا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا، اور آپ کو اسی مجلس میں بتا چکا ہوں سلیمان علیہ السلام کو حکومت شیاطین پر، جنات پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہر مخلوق پر حکومت تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اصرار کیا کہ نہیں میں آپ کی مخلوق کی ایک وقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی، ٹھیک ہے آپ انتظام کرو، ایک وقت کا کھانا کھانے کا بندوبست کرو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، بڑی بڑی جگہیں تیار کی گئی، بڑے بڑے میدانوں کو جنگلات کو صاف کر کے ان جگہوں پر کھانا رکھا گیا، ہواؤں کو حکم دیا گیا کہ تم اس کے اوپر چلو تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی، اور اس مچھلی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کی ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ ہمیں کھانا دیجیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سارے لوگ آنے دو، ساری مخلوقات کی ہم نے دعوت کی ہے، ساری مخلوقات کو حاضر ہونے دو۔ تو انہوں نے اصرار کیا، نہیں میں تو کھانا کھاؤں گی، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کھا لو، لیکن اس مچھلی نے پورا کھانا اکیلے ہی ختم کر دیا۔ پورا کھانا جو مخلوقات کے لیے تیار کیا گیا تھا، چرند کے لیے، پرند کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، پورے کھانے کو اس ایک مچھلی نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد کہنے لگی کہ اور مجھے کھانا لاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور کہا یا اللہ واقعتاً میں آپ کی مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ایک مچھلی نے ہمیں بے بس کر دیا۔ اور وہ مچھلی کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ روزانہ مجھ کو اس سے کئی گنا زیادہ کھانا دیتا ہے، اور آپ نے مجھے بھوکا رکھ دیا، میرا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ واقعہ صحیح ہو یا غلط ہو، کسی حدیث سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، قرآن سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے یہ واقعہ منقول ہوتا آیا ہے، اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ مولانا تقی صاحب جی رحمۃ اللہ جیسا جید عالم اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو نقل کر دیا ان کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کے لیے، کیڑوں کے لیے، مکوڑوں کے لیے، سوراخوں میں رہنے والی چونٹیوں کے لیے ساری مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے، کسی کو بھوکا اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی ساری چیزیں اور اتنی ساری نعمتوں کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو نا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن خداؤں کو تم نے شریک کر رکھا ہے ان خداؤں کی شرکت پر کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان کے بعد کیا دلیل تھی؟ بس وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بڑوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ بس ان کے بعد یہی دلیل ہوتی تھی، کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی تھی جو معقول دلیل ہو، عقل کو چیلنج کرنے والی دلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں، جیسا کہ سورہ نمل کے جو ختم سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور 20ویں پارے کی ابتدا سے لے کر اب تک جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیلیں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی خوبیوں کا مالک ہے، یہ کام کرتا ہے، بارش برساتا ہے، پودے اگاتا ہے، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے واجب الوجود ہونے پر دلیل پیش کی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم اتنی ساری دلیلوں کے ہونے کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم کو شرم آنی چاہیے کہ اتنی ساری دلیلیں اللہ پیش کر رہا پھر بھی تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔
اب آگے جو ہے دوسرا مضمون بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اظہار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا